بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ فلسطینی بچوں کی مظلومانہ شہادت پر پردہ ڈالنے میں اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ سامنے آ گیا۔ اسرائیل پر غزہ کے حملے میں 4 سالہ فلسطینی بچے کی شہادت پر سوشل میڈیا پر بہت سی پوسٹ میں افسوس کرنے کی بجائے اس خبر کو ہی غلط قرار دیا جا رہا ہے۔ برطانوی میڈیا نے ایک بچے عمر بلال البنا کا ذکر کیا جو غزہ شہر کے مشرق میں واقع علاقے زیتون میں اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہوا۔ تاہم جس طرح سوشل میڈیا صارفین نے اس کی شہادت کی تردید کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف تو اسرائیل غزہ پر فضائی حملے کر رہا ہے، ساتھ ہی میڈیا وار بھی جاری ہے، جس میں بچوں پر ہونے والے تشدد کا ڈٹائی سے انکار کیا جا رہا ہے یا پھر اسے غیر اہم دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اپنے پیاروں کو کھونے پر غمزدہ اہل خانہ اور عزیز و اقارب ان جھوٹے الزامات پر شدید صدمے سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف احتجاج، امریکی یہودیوں کا نیو یارک ریلوے اسٹیشن پر دھرنا، مظاہرین نے فلسطین کی آزادی کے حق میں نعرے لگائے، 200 افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ لعنت ہو تم پر غدار اسرائیل، ترک اداکار کا اسرائیلی حملوں پر شدید رد عمل۔ ترک اداکار نے کہا کہ ظالم اسرائیل اور غاصب صہیونی فوج کے لیے جہنم تیار ہے۔ نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے اسرائیل نے وائٹ فاسفورس کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی تباہ کن بمباری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کے خلاف وائٹ فاسفورس کا استعمال کیا۔ اسرائیل غزہ کی پٹی پر بڑے پیمانے پر فضائی، زمینی اور سمندری حملے کر رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ٹینک فلسطینیوں کے گھروں پر گولہ باری کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں دھندناتے ہوئے اپنے ٹینکوں کی فوٹیج بھی جاری کر دی۔ اسرائیل کے غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر حملے جاری ہیں۔ اسرائیل کی شدید بمباری سے مزید سینکڑوں شہید ہو گئے ہیں، جبکہ غزہ کا دنیا سے رابطے بدستور منقطع ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ غزہ میں زمینی حملوں میں اضافہ کیا ہے اور حملے مؤثر انداز میں جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج نے حماس کی فضائی کارروائی کے انچارج کو نشانہ بنانے اور جنوبی لبنان میں بمباری کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ القسام بریگیڈ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی میں راکٹ فائر کیے گئے ہیں۔ پاکستانی اداکار اسرائیلی حملوں پر ملالہ یوسفزئی کی خاموشی پر اور دیگر مشہور شخصیات پر برس پڑے۔ اداکاروں نے کہا کہ اس قتل عام کے بعد روشنی کا سورج ضرور طلوع ہوگا۔ ارب پتی بھارتی تاجر مکیش امبانی کو 20 کروڑ بھتہ نہ دینے پر مارنے کی دھمکی۔ 20 کروڑ دو ورنہ ہمارے پاس بھارت کے بہترین شوٹرز ہیں، دھمکی امیز ای میل۔ پاکستانی کھلاڑیوں کو 5 ماہ سے تنخواہیں ادا نہیں کی گئیں، راشد لطیف کا دعویٰ۔ چیئرمین پی سی بی کپتان بابر اعظم کے ذکا اشرف کو میسج کر رہے ہیں، لیکن انہیں جواب نہیں دیا جا رہا۔ غزہ پر اسرائیلی حملے۔ بی جے پی نے اسلامو فوبیا کو ہوا دینے کے لیے سوشل میڈیا گروپس بنا لیے۔ واٹس ایپ اور فیس بک پر 13 سے زائد ہندو تباہ گروپ بھارت میں مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔ ورلڈ کپ میں ناقص امپائرنگ، ڈی آر ایس کے فیصلوں پر گمبھیر نے بھی سوالات اٹھا دیے۔ سابق کرکٹر نے آئی سی سی پر زور دیا کہ اگر گیند سٹمپ کو چھوتی ہے تو بلے باز کو آؤٹ سمجھا جانا چاہیے۔ پاکستانی اداکاروں کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو کی دردناک موت تک زندہ رہیں گے۔ غزہ میں 100 سے زائد اسرائیلی فضائی طیارے بمباری کر رہے ہیں۔ وزیرستان میں ایک واقعہ میں پاک فوج کے 2 جوان شہید ہو گئے ہیں۔ خیبر کے علاقے تیرا میں انٹیلیجنس آپریشن میں ایک تخریب کار بھی ہلاک ہو گیا۔ امریکی ڈاکٹر ذہنی تناؤ کا شکار ہونے لگے ہیں۔ ملک بھر کے تقریباً نصف ہیلتھ ورکرز نے 2022 میں ذہنی، جسمانی اور جذباتی تناؤ کی اطلاعات دی۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد میں محصور غزہ تک امدادی رسائی اور اس کے شہریوں کے تحفظ کا مطالبہ بھی کیا گیا، لیکن اسرائیل نے ماننے سے انکار کر دیا۔ انڈین کرکٹرز کا کہنا ہے کہ ڈی آر ایس سسٹم نے پاکستان کو شکست دی۔ بری امپائرنگ اور خراب قوانین کی وجہ سے پاکستان کو شکست ہوئی۔ آئی سی سی کو یہ قوانین تبدیل کرنا چاہیے۔ میئر لندن نے کہا ہے کہ اسرائیل کو عالمی قوانین توڑنے کا حق نہیں ہے۔ جنگ بندی کا بھی مطالبہ اسرائیل کے بڑے پیمانے پر فوجی کارروائی سے مزید معصوم انسانی جانیں ضائع ہوں گی، ایسا دوستو میئر لندن کا کہنا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ مکمل جنگ بندی تک کسی اسرائیلی یرغمالی کو رہا نہیں کریں گے۔ حماس نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملہ کر کے 200 سے زائد فوجیوں اور شہریوں کو یرغمال بنا لیا تھا۔ ورلڈ کپ کے ایک میچ میں آسٹریلیا نے نیوزی لینڈ کو سنسنی خیز میچ کے بعد ہرا دیا۔ 379 رنز کے تعاقب میں نیوزی لینڈ کی ٹیم 50 اوورز میں 383 رنز بنا سکی۔ قازقستان میں کوئلے کی کان میں آگ لگ گئی، 22 کارکن مارے گئے۔ آتش زدگی کے وقت 200 کارکن کام کر رہے تھے۔ نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ نواز شریف کے خلاف 2018 کے بیانات پر توہین عدالت کی کارروائی کی درخواست۔ عمران خان کا ہر ہفتے بیٹوں سے بات کرنے کے لیے عدالت سے رجوع۔ حقیقی بیٹوں سلمان اور قاسم سے بات کرنے کا حق ہے۔ عدالت ہر ہفتے کے روز بات کروانے کا حکم دے، ایسا درخواست میں کہا گیا ہے۔ پاکستان جنوبی افریقہ میچ میں آئی سی سی نے ڈی آر ایس غلطی تسلیم کر لی۔ گزشتہ روز ناقص امپائرنگ اور غلط ڈی ایس آر نے پاکستان کو میچ میں شکست سے دوچار کیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔